بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں چھوٹا سا ناول۔ آئی ڈونٹ نو کتنی دیر کا ہوتا ہے، لیکن جتنی دیر میں بھی ہوگا نا، ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پوچھنے لگی تھی کیسا لگا ناول، پہلے پڑھنا شروع نہیں کیا، پہلے تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو ابھی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موبائل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر لیں، کر دیا کریں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرے دماغ پتہ نہیں ہل گیا۔ آپ لوگ کو ریکارڈنگیں کر کے آپ لوگوں کے لیے ایکسٹرا ریکارڈنگیں کرتے، اور جڑیاں روٹینیاں کرنیاں وہ کرتے ہیں کر۔ چلو خیر، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ آپ کو میری کوئی بات گراں گزری ہو تو آئی ایم سوری، اس نے آہستگی سے کہہ کر اذہان افندی سے اپنے تمام راستے جدا کر لیے اور لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی چلی گئی۔ اذہان افندی کے گرد دھول کے بگولے اٹھ رہے تھے۔ کتنی سفاکی، کتنی لاپرواہی سے اس کی محبت کا ہاتھ جھٹکا گیا تھا۔ اذہان کو یہ امید نہ تھی، وہ اس قدر اجنبی بھی بن سکتی ہے اور اس طرح دل کا آئینہ بھی توڑ سکتی ہے۔ وہ تو ابھی تک بے یقین کھڑا تھا۔ تمثیل حیدر اس کے کشکول کو نظر انداز کر کے گزر گئی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اچھا جی، چل تو کشکول لے کے سائڈ دے ہو جا، بچراج نہ کھلو، رنگن ڈپن رستہ چھڑ۔ آرزو کی شدت کو کاش تم سمجھ سکتے، میرے دل کی چاہت کو کاش تم سمجھ سکتے، جو دکھائی دیتے ہیں لوگ وہ نہیں واثق، صرف اس حقیقت کو کاش تم سمجھ سکتے۔ تمثیل، ایک بات کہوں؟ فرح بھابی کی آواز قریب سے ابھری تو ماضی کے چمن سے ایک دم باہر آ نکلی۔ وہ اس کے برابر سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہیے، اس نے پلکوں تک قائم ہوتی آنکھوں میں گم کر ڈالے۔ کس کے پاس رہن رکھا ہے اپنا دل؟ انہوں نے وہ بات کہہ دی جو تمثیل اپنے آپ سے بھی چھپاتی پھری تھی۔ اس سوال کا کوئی جواب نہ سوچا۔ جن موتیوں کو وہ گم کرنے کے چکر میں تھی، وہی موتی افشاں ہونے کے در پہ تھے۔ میں جانتی ہوں جن حالات سے تم گزری ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اس کے بعد کوئی بھی لڑکی ہنسی خوشی نہیں رہ سکتی، لیکن پھر بھی میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو، خوش رہا کرو۔ فرح کو پتہ تھا وہ ایک عجیب سی بات کہہ رہی ہے۔ تمثیل ایک دم بلند آواز سے ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ادھر آ جاؤ۔ اس کی ہنسی میں کانچ کی کرچیاں کھنک رہی تھیں، اور یہ کھنک فرح سے پوشیدہ نہیں تھی۔ کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ انہوں نے تمثیل کا بازو پکڑ کر اسے ہنسنے سے روکا۔ انداز میں بے بسی تھی۔ اس نے رک کر فرح کو دیکھا تو تمثیل کو دیکھتے ہوئے روحان سی ہو رہی تھی۔ تمثیل اور فرح کا آپس میں دیورانی جٹھانی کا رشتہ تھا، اور اس حویلی میں تمثیل کی حیثیت و اہمیت جوتی سے بھی کم جانی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے جاگیردار باپ حیدر علی حشمت سے ہونے والے قتل کے بدلے میں آئی تھی، اور خون بہا میں آنے والوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو تمثیل حیدر کا ہو رہا تھا۔ دن رات ملازموں کی طرح حویلی کے کام کرنا، حویلی کے مکینوں کی ٹھوکریں کھانا، اکثر بھوک برداشت کرنا اور جسم پر پڑنے والے کوڑے چپ چاپ سہ لینا۔ بات یہاں تک ہوتی تو شکوہ نہ ہوتا، لیکن دکھ تب ہوتا جب اس کا شوہر مراد خان کھٹک اس کو اپنی وحشت کا نشانہ بناتا۔ پورا دن خاموش خلاؤں میں گھورتا رہتا اور تمثیل کو دیکھتے بے قابو ہو جاتا۔ تمثیل بے اختیار رو پڑی اور فرح بھی اپنے آنسو پر اختیار نہ رکھ سکی۔ تمثیل، میں نے بھی اس حویلی میں بہت دکھ جھیلے۔ فرحات خان میرا شوہر تو تھا، لیکن آج تک مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ ہمیشہ خود کو اس کے قدموں کی دھول ہی سمجھا، اور اس نے اس دھول کو ہمیشہ اپنی ٹھوکروں سے اڑایا۔ اس کے قتل کے بعد بھی مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ سے آ جائے گا، میری روح، میری جسم کو دھجی دھجی کرنے۔ میں کبھی سہاگن نہیں رہی، اسے زمینوں اور لوگوں کی عزتیں برباد کرنے سے مطلب تھا۔ وہ انتہائی برا تھا۔ کدھر گیا؟ اس نے مجھے زخموں کے نشان دیے، اور یہی نشان مجھے اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرنے دیتے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں ایک اور زندگی برباد نہ ہو، تم بچ جاؤ۔ یہ ظالموں کی حویلی ہے، یہاں آنے والا کوئی بھی انسان نارمل نہیں رہ سکتا، جیسے مراد خان نہیں رہ سکا۔ فرح کی بات پر تمثیل نے چونک کر دیکھا۔ ہاں تمثیل، وہ جب امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے آیا تو خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ کئی جاگیرداروں کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ ان کا داماد بنے، مگر وہ اتنی جلدی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میرا بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن جہاں اتنے سارے تنگ دل ہوں وہاں ایک رحم دل کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ وہ ان کے ظلم و ستم دیکھتا تو دنگ رہ جاتا، تشدد ہوتا دیکھتا تو گھر میں وویلا مچا دیتا، اور ایک روز فرحات خان اسے بھی اپنے ساتھ پنچایت میں لے گئے۔
वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। तुम्हारे बाप से फरहाद खान का कत्ल हो गया और ऐसा खून खराबा हुआ कि मुराद कई दिनों तक दहशत ज़दा बुखार में जलता रहा। इसी बुखार में बेसुध पड़ा वो एक रोज़ चिल्लाने लगा, अपने हवासी खो बैठा। वो शुरू से जागीर से दूर था, वो अपने सामने होता जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका। जब से इसकी ये हालत है, मैं सोचती हूँ जुल्म सह सह कर कहीं तुम भी हवास ना खो बैठो। इसलिए मेरा मशवरा, यहाँ से चली जाओ, इस हवेली को छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। फ़र्क कहते कहते तलक होगी और तमसील फटी फटी आंखों से देखेगी। अगर हवेली का कोई मकीन ये बात सुन लेता तो यकीनन इनको गोली का निशाना बना डालता। तमसील, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ रहोगी तो पल पल मौत का जायका चखोगी। यहाँ से निकलोगी तो अपनी मोहब्बत को पालोगी। ज़िंदगी इस हवेली के बाहर है और तुम तो खुशकिस्मत हो जिसको कोई चाहता भी है। नहीं भाभी, मेरी ज़िंदगी इस हवेली के अंदर है और मैं हकीकतन खुशकिस्मत हूँ कि मुझे किसी ने बिना गर्ज के चाह पाने की ख्वाहिश नहीं की। और आप जानती हैं इसने मुझसे क्या कहा था? वो कह रहा था, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, क्योंकि बाप की इज्जत के नाम की जो पायल तुमने पहन रखी है, इसकी खनक मैं अव्वल रोज़ से अपने कानों में महसूस करता आ रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है ये पायल कभी भी मुझे मोहब्बत में सुख की नींद नहीं सोने देगी, हमेशा मेरी मोहब्बत को खुमार से झंझोड़ के जगाती रहेगी। दुनिया रस्म रवाज इज़्ज़तों के राग सुनाएगी, इसके बावजूद ये पायल मुझे कभी बुरी नहीं लगी। मुझे इसकी झनकार अच्छी लगती है, क्योंकि इस झनकार में इज़्ज़त थी, पाकीज़गी थी, और मैं कल भी ये चाहता था, आज भी यही चाहता हूँ, ये पायल सदा तुम्हारे पाँव में बजती रहे और मैं सरतपा समात बन के सुनता रहूँ। चाहे इसकी पुरशोर झनकार में मेरी मोहब्बत की मध्यम पुकार दब जाए, चाहे मेरा दिल हिजर की सूली चढ़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। और नो, और पायल केड़ी है। और जब मुझको चाहने वाला मेरे बाबा जान की इज़्ज़त की इस तरह कदर कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं तो हूँ ही इनकी बेटी, इनकी इज़्ज़त। अगर आज मैं इस हवेली की दहलीज़ पार करती हूँ तो पायल इसी दहलीज़ पर टूट के बिखर जाएगी। मैं पाकीज़ा झनकार से महरूम हो रह जाऊँगी। और इसका क्या बनेगा जो मुझसे बहुत दूर सरतापास समात बना आज भी इस पायल को खनकता महसूस करता है? मेरे बाबा जानी का क्या होगा, जिन्होंने मुझको खून बहा में देकर खुद को एक कमरे का कैदी बना लिया? इनकी लाज मैंने कब्र तक निभानी है, और ये मेरा अपने आप से वादा है, चाहे इस लाज को निभाते निभाते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और मुराद खान, वो भी तो मेरी इज्जत से जाना जाएगा। मेरे छोड़कर चले जाने के बाद लोग क्या कहेंगे कि मुराद की बीवी भाग गई, तमाम इज्जतें रौंद कर चली गई। नहीं भाभी, मैं मुराद के सेहतमंद होने का इंतज़ार करूँगी। आप बहुत अच्छी हैं, इस हवेली में आपका वजूद मेरे लिए बड़ी बहनों सा नहीं बल्कि शफीक माउस है। आपका हर हुक्म सर आँखों पर, मगर ये मशवरा तमसील है, दम मर कर भी नहीं मान सकती। आई एम सॉरी। इसने फ़रा का हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। फ़रा रो पड़ी। हाँ तमसील, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। खुदा तुम्हें सब्र का फल ज़रूर देगा। मैं बहुत नाशुक्री थी और अब भी नाशुक्री हूँ। फ़रा हाथ छुड़ा कर उठी और अंदर चली गई। तमसील ने सर उठाकर देखा, अंधेरा गहरा हो रहा था। चांद की रोशनी सर शाम हवेली में डेरा जमा रही थी। वक्त का एहसास हुआ तो वो एकदम अंदर को दौड़ी। आज हवेली के मकीन अमेरिका से आए मेहमानों के साथ मसरूफ़ थे और मुराद खान को मेडिसिन खिलाने का टाइम हो रहा था। वो किचन में आकर जल्दी जल्दी दूध गर्म करने लगी। ओहो। ज़हरा बेगम ने आते ही तमसील को दो हथड़ मारा। इसकी चीख हलक में ही तब की गरम गरम दूध छलक कर इसके दोनों पाँव झुलसा गया। चल अब इसे दवाई दे। तू तो चाहती होगी वो बीमार ही रहे। इन्होंने घूरा और तमसील कुछ बोल न सकी। दोबारा से दूध निकाल कर मुराद खान के कमरे में चली गई, जिस कमरे के एक कोने में तमसील का ठिकाना कालीन पर होता था। इसने लरसते हाथों से दरवाज़ा धकेला। वो बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। वो दबे कदमों अंदर चली आई, साइड टेबल पर दूध और गोलियां रखकर वापस मुड़ी, लेकिन दिल उछल कर हलक में आ गया। इसके दुपट्टे का पल्लू मुराद खान के हाथों में था। कुछ चाहिए? इसने पलट कर घबराए हुए अंदाज से कहा। मुराद इसे ही देख रहा था। तमसील की सवालिया निगाहों पर नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर मैं जाऊँ? इसने दोबारा कहा तो मुराद ने दोबारा नफ़ी में करते निभाई और मेडिसिन को देखा। वो इशारा समझ के फिर लरसते हाथों से टैबलेट निकाल कर दी और दूध का ग्लास इसके मुंह से लगा दी। मुराद ने इसका पल्लू छोड़कर इसका हाथ थाम लिया। तमसील बर्फ़ होने लगी। वो इसको अपने सामने बिठाए इसके हाथों को देख रहा था। मुराद ने इसकी आंखों में देखा। तमसील को 1.5 साल बाद आज पहली बार मुराद से झिझक महसूस हुई, क्योंकि इसकी आंखों में कुछ था। लगता सही होंदा पे मुराद साहब, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। इसे हमेशा मुराद की आंखें बेतासर लगी थी, मगर आज इन आंखों में हल्की सी आँच थी। तमसील के हाथों को थाम कर इसने आहिस्ती से होंठों से लगा लिया। वह एकदम सन्नाटे में आ गई, शशतर निगाहों से देखती रह गई। वह दम बखुद बैठी मुराद की इस हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी। इसे लोते थे लमकते एहसास हो रहा था कि मुराद होश हवास में है। मुराद ने इसके हाथों से होंठ हटाए तो तमसील को अपने हाथों की पुष्ट पर चंद आंसू बिखरे नजर आए
حیرت میں کوتازن اس کی آنکھوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ منڈا صحیح ہو گیا جی، میں بہت خوش قسمت ہوں جس کو تم جیسی بیوی ملی ہے۔ یہ گھر، یہ حویلی تم جیسے ہیرے کی حقدار نہیں، میری نہ جانے کون سی نیکی کا صلہ اور میں یہ صلہ گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ مکمل ہوش میں تھا۔ اس کے الفاظ بہت متوازن اور لہجہ بہت دھیما تھا۔ اس کی قربت تمثیل کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کرنے لگے۔ وہ اس کے اتنے قریب کبھی نہیں آئی تھی جتنا قریب وہ اسے کر چکا تھا۔ میں جب بھی ہوش میں آتا تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا۔ اس دنیا کے ظالموں سے غافل رہنا چاہتا تھا۔ میں جب ہوش میں آتا تھا تو میرا دم گھٹتا تھا، لیکن آج جب ہوش میں آؤں تو احساس ہوا کہ مجھے بہت عرصہ بعد تازہ ہوا ملی ہے۔ میں نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اب میں غافل نہیں رہنا چاہتا۔ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ آج مراد خان وہ کچھ کہہ رہا تھا جس کی تمثیل نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ چلو تمثیل کی سنی نہیں۔ تم نے 1.5 سال میں مجھے سمیٹا، میری وحشت کو سنبھالا، میرے غیر متوازن دماغ کو متوازن سوچ بخشی، اور آج مجھ میں جینے کی امنگ زندہ ہے۔ آج اگر میں تمہاری باتیں نہ سنتا تو شاید تمام عمر پچھتاتا۔ اس کی بات پر تمثیل چونک گئی۔ ہاں، میں نے فرح بھابھی کی اور تمہاری گفتگو سن لی، لیکن جان بوجھ کر نہیں سنی۔ میں باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن تم لوگ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہاری باتوں نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ کچھ لوگ دوسروں کے لیے بھی جیتے ہیں، بلکہ صرف جیتے نہیں، ظلم بھی سہتے ہیں، محبتوں کو بھی چھوڑتے ہیں، رشتوں سے جدائی کا دکھ بھی جھیلتے ہیں۔ لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اتنی محبت دوں گا کہ تم دنیا کی دوسری محبتوں کا ذائقہ بھول جاؤ گے۔ ڈھیروں خوشیاں دوں گا، تمہیں ہر رشتہ ملے گا۔ تم اوروں کے لیے جینا چاہتی ہو، میں صرف تمہارے لیے جیوں گا۔ ماں صدقے چلی جاوے، پہلے تو کتنے پاگل بنے آئے سی، ہوش دے وچ نہیں سی، تے ہن ہوش چ آئے تے سیدھا ہی تیری خاطر جینا۔ اوکے جی لا، سانوں کہدا اعتراض ہے، تیری مرضی تیری زندگی، جی لا، اتنا تو اچھا۔ مراد نہیں، تمثیل بے آواز روتی چلی گئی۔ مراد اس کو دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا جتنا رونا چاہتی ہے رو لے، اپنے دل کا غبار سے خالی کر لے، پھر ویسا کبھی رونے نہیں دے گا۔ جب اس کے آنسو شدت اختیار کر کے تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ آہو، اور روئی جاندی بھی تو دند کٹ لگا کے چونڈ پئی ہوئے۔ کیا مجھے پھر سے پاگل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس کی شرارت بھری آواز اور استحقاق میں اس لمحے سے چونک کر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کا پلو دوبارہ سے مراد کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے، نیچے بڑی بیگم پکار رہی ہیں، اس نے سہم کر کہا، کیونکہ حقیقتاً نیچے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور جو میں پکاروں، اس نے دلچسپی سے کہا، آپ شاید برداشت کر لیں گے، لیکن وہ لوگ میری غیر حاضری کی سخت سزا دیں گے، مجھے جانے دیں۔ نہیں، آج کے بعد کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی تمہیں سزا دینے کا حق نہیں رکھتا۔ اس نے تمثیل کو انتہائی نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ استحقاق بھرا حصار توڑ کر کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ آج نہ کل، کیونکہ اس نے مدت بعد محبت کو اپنے قریب ہمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج وہ تمام اذیتیں بھول رہی تھی۔ آج اس نے اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دامن سے جھٹک دیا۔ آج اسے اپنے بیتے ہوئے کل سے زیادہ آنے والا کل روشن نظر آ رہا تھا، کیونکہ مراد خان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، اس کو مان دے چکا تھا، اپنی غافل زندگی سے نکل آیا تھا صرف اور صرف اس کے لیے۔ اس نے اپنے دماغ سے ہر سوچ، ہر بوجھ جھٹک دیا اور پرسکون ہو کر مراد کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اب وہ اس کے تمام بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسی لیے چند لمحوں میں خود کو آزاد اور ہلکا پھلکا تصور کرنے لگے، اور دل میں خدا کی شکر گزار بھی تھی جس نے اسے تھوڑے عرصے میں صبر کا پھل مراد کی محبت کی صورت میں دے دیا تھا۔ تمثیل کو بھلا اور کیا چاہیے تھا سوائے محبت اور عزت کے، جو خدا اس کو دے چکا تھا۔ ختم شد۔ بس شروع میں بھی اس وجہ سے ہنسا رہا تھا، ابھی بھی اس وجہ سے ہنسا رہا ہے کہ تسی کہو گے میں تہاڈی عادت اتنی خراب کر دی ہے، تسی لوگ کہو گے کہ انہیں شروع کی تو کیتا تے انہیں مکا بھی دیتا، تو کوئی نہیں، ہوتا چلتا ہے، دنیا اتنے کے بھی ناول ہو جاتے ہیں کہ جڑی سمجھ نہیں آتی رائٹر نے شروع کی تو کیتا تے مکایا کتنے ہے۔ تو ڈونٹ بی سو پینک، ہوتا چلتا ہے دنیا۔ تو یہ ناول کا نام بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گیا ہے۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ آنیاں جانیاں، جیسے ہمارے سر نہیں کہتے تھے کہ آپ لوگ بھی تو ایسے ہیں، ساڈی آنیاں دیکھو تو ساڈی جانیاں دیکھو، تو یہ ناول کا بھی بس یہی ہے، ناول کی آنیاں دیکھو تو جانیاں دیکھو۔ تو کیسا لگا ناول میں تو خیر آنیاں جانیاں لگی ہیں، سمجھ نہیں آیا کہانی شروع کتوں ہوئی تو مک کتوں گئی۔ تو خیر آپ کو کیسا لگا یہ نکو سا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔
تو مینو دیو اجازت، میں چلتی ہوں، ابھی ناول سامنے ہے تو دل مشوری کرنے آ گئی تھی۔ انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔